السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امام کی دو رائے ہیں، راوی ایک ہے، ایک محدث کی اس راوی کے حوالہ سے دو آراء ہیں۔ اس پر کافی زیادہ مثالیں ہیں، ہم ایک مثال دے کر بات واضح کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا ایک راوی ہیں ربیہ بن سیف بن ماتع المعافری، یہ تابعی ہیں۔ ان کے متعلق امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی کتاب التمییز میں لیس بہ بأس۔ ہم یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ امام نسائی کی کتاب التمییز تھی لیکن وہ مفقود ہے۔ یہ تمییز کتاب ابن حجر، مغلطائی، ذہبی وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین کے سامنے تھی۔ انہوں نے اس کتاب سے کافی اقوال جمع کیے ہیں اور ان کتب سے دکتور عبدالقادر مصطفیٰ المحمدی حافظہ اللہ نے کتاب مرتب کی ہے اقوال الامام النسائی فی کتابہ اسماء الروات والتمییز بینہم، اس نام سے یہ کتاب ہمارے سامنے ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 86 ہے۔ یہاں سے ہم یہ مثال پیش کر رہے ہیں۔ امام نسائی نے کہا ربیہ بن سیف بن ماتع المعافری تابعی کے حوالہ سے تمییز میں لیس بہ بأس، یہ آپ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ 44 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن نسائی میں کہا ضعیف، ایک جگہ کہہ رہے ہیں لیس بہ بأس، دوسری جگہ کہہ رہے ہیں امام نسائی کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ دیگر محدثین کو ہم دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر میں کہا عندہ مناکیر، اور تاریخ صغیر میں امام بخاری صاحب نے کہا روا احادیث لا یتابع علیہا۔ ابن یونس نے کہا فی حدیثہ مناکیر۔ امام مجلی رحمہ اللہ نے کہا سکہ۔ ابن حبان نے کہا یخطئ کثیراً، اور ابن حبان نے ہی اپنی کتاب مشاہیر علماء الامصار میں کہا کان یہم احیانا۔ امام ازدی نے کہا ضعیف الحدیث عندہ مناکیر۔ امام دارقطنی نے کہا صالح۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک راوی کے بارے میں ایک امام کی دو رائے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں لیس بہ بأس، دوسری کتاب میں کہہ رہے ہیں ضعیف۔ تو اب ہم دیگر محدثین کے اقوال کا دراسہ کر رہے ہیں۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان تمام اقوال کو سامنے رکھ کر جو خلاصہ نکالا وہ ہے صدوق لہ مناکیر، کہ یہ راوی صدوق درجے کا ہے، یعنی اس کی روایتیں حسن ہیں، ہاں اس کی کچھ روایتیں منکر بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم اس طرح دیگر ائمہ محدثین کے اقوال جمع کریں گے ہمیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اب التمییز امام نسائی کی اصل کتاب ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کتاب سامنے ہوتی تو ہم دیکھ لیتے کہ وہ کتاب کس سن میں لکھی گئی ہے، کیا وہ سنن نسائی سے پہلے لکھی گئی ہے یا بعد میں لکھی گئی ہے۔ اب ہم اس کا تعین نہیں ہے، تو ہم نے دیگر محدثین کے اقوال کی روشنی میں فیصلہ کر لیا کہ یہ راوی صدوق ہے، ہاں اس سے کچھ روایتیں منکر بھی ثابت ہیں۔ جہاں اس کی روایت منکر ثابت ہوگی، نکارت ہوگی تو وہ منکر ہے، ورنہ اس کی روایت صدوق درجے کا یہ راوی ہے، اس کی روایت حسن ہوگی۔ تو اس راوی کی حدیثیں بھی بہت تھوڑی ہیں، اس راوی کی حدیثیں بھی بہت تھوڑی ہیں، تو ہمیں ان تھوڑی روایتوں میں تتبع سے کام لینا ہوگا، دراسہ سے کام لینا ہوگا، تو ہمیں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ یہ راوی سکہ ہے، اس راوی کی روایت یہ کس درجے کی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ کتاب کافی مفید ہے، اقوال الامام نسائی فی کتابہ اسماء الروات والتمییز بینہم۔ اس مصنف نے دکتور عبدالقادر مصطفیٰ المحمدی حافظہ اللہ نے پہلے امام نسائی کی آراء اکٹھی کی ہیں، پھر دیگر محدثین کی آراء بھی اکٹھی کر کے آخر میں راجح اپنے نزدیک لکھ دیا ہے کہ یہ اس میں راجح بات ہے۔ انہوں نے یعنی مصنف نے جو راجح قرار دیا ہے وہ یہ لکھا ہے
فالرجل له مناکیر علی قلت حدیثی فإن توبی فی حدیثی فحدیثہ حسن، کہ اگر اس راوی کی مطابق ہو جائے، کوئی راوی اس کا تابع بن رہا ہو تو اس کی روایت حسن ہے، ورنہ اس کی روایت ضعیف ہے، جبکہ ابن حجر صاحب نے یہ حکم نہیں لگایا۔ اگر ابن حجر کے ہاں یہ ہوتا تو لکھتے مقبول، کیونکہ مقبول کا درجہ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں وہ ہے کہ اس راوی کی روایت اس وقت قبول ہے جب اس کی مطابقت ہوگی، مطابقت نہیں ہے تو روایت یعنی وہ ضعیف ہوگی، لیکن حدیث کا درجہ ہوگا اس کا۔ تو بہرحال اس طرح ہمیں دیگر مثالوں کے ساتھ پریشان نہیں ہونا بلکہ دراسہ کرنا ہے، اور نہ ہی یہ کہنا ہے کہ جی امام نسائی کے 2 قول ہیں تو دونوں مختلف ہیں تو دونوں ساقط ہو گئے، ایسی بات درست نہیں ہے۔